گوادر پورٹ آپریشنل ہو چکی ہے، جہاں سے چائنیز اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ شروع ہو چکی ہے، جبکہ مجوزہ فری زونز پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جن میں انڈسٹریز لگانے کے لیے کئی عالمی کمپنیاں رجسٹریشن کروا چکی ہیں۔ پورٹ پر لگے ہینگرز کافی دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ گوادر پورٹ پر بڑے سے بڑا جہاز ڈائریکٹ لنگر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پورٹ کی مجموعی صلاحیت 400 ملین ٹن سالانہ تک ہوگی۔ پورٹ پر واقع ہیمر ہیڈ سیاحوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا حامل پوائنٹ ہے، جہاں سے سمندر کی خوبصورتی کو انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگرچہ ایرانی اور دبئی بندرگاہیں بھی اسی ریجن میں موجود ہیں، لیکن ڈیپسٹ سی پورٹ ہونے کے باعث گوادر کو ان سب پر فضیلت حاصل ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ شہر ریجنل بزنس ہب کے طور پر اپنی جدا گانہ حیثیت اختیار کر لے گا۔ گوادر میں مختلف ساحلی مقامات ایک سے بڑھ کر ایک دلکشی خود میں سموئے ہوئے ہیں، جو کاروباری کے ساتھ ساتھ سیاحتی حلقوں کے لیے حیران کن توجہ کے حامل ہوں گے۔ ان ساحلی مقامات سے گہرے سمندر کا تا حد نظر پھیلا نظارہ عجیب لطف اور سرشاری کا حامل ہوتا ہے۔ گوادر میں غروب آفتاب کا منظر سب سے دلنشیں اور قابل دید ہوتا ہے۔ یہ نظارہ ذہن پر نقش چھوڑ جانے میں کسی بھی نظارے پر فوقیت رکھتا ہے۔ گوادر پاکستان کا واحد پلانڈ سمارٹ پورٹ سٹی ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کی تجارتی، ثقافتی اور رابطہ سرگرمیوں کا اہم مرکز ہوگا۔ اللہ پاک نے اس صوبے کو بے شمار معدنی وسائل اور قدرتی ذخائر سے نوازا ہے۔ سلطنت عمان کے زیر تسلط بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر کوئٹہ سے 918 اور کراچی سے 630 کلومیٹر دور پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ شہر تھا، جسے 1958 میں عمان کے خلیفہ سعید بن تیمور نے وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون کی کاوشوں کے بعد پاکستان کی تحویل میں دے دیا۔ گوادر قدرتی مناظر، سمندری دلکش نظاروں اور اپنی جغرافیائی لوکیشن کے سبب سیاحتی اور معاشی نقطہ نظر سے ایک ناقابل فراموش علاقہ ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے اور گوادر پورٹ کی تعمیر کے بعد یہ شہر اور اس کی خوبصورتی سیاحوں کی نظروں میں سما گئے۔ مکران کی یہ ساحلی پٹی پاکستان کو عمان، ایران، انڈیا اور خطے کے دیگر ممالک سے ملانے والا اہم گیٹ وے ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس شہر کو 3 اطراف سے سمندر لگتا ہے۔ جزیرہ نما یہ شہر اسی وجہ سے سیاحوں کے لیے انتہائی اہم بن چکا ہے۔ گوادر جدید سہولیات کی فراوانی نہ ہونے کے باوجود حیران کن خوبیوں اور دلچسپیوں کا حامل ہے۔ کراچی سے گوادر پہنچنے کے لیے مکران کوسٹل ہائی وے پر آئیں تو راستے میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جو خوشگوار حیرت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے سمندر کے حسین مناظر کئی مقامات پر رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ گوادر پہنچنے تک کئی ایسے ساحلی مقامات نظر آتے ہیں جن کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن نہیں۔
ایسی خوبصورتی سے صرف لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ گوادر قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے۔ سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر تاریخی، سماجی اور جغرافیائی کئی حوالوں سے دیگر شہروں سے اہم ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے باعث گوادر پاکستان کے معاشی مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ سی پیک پروجیکٹس پر خطیر سرمایہ کاری نے گوادر میں ترقیاتی کاموں کو فروغ دیا ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر عالمی معیارات کے مطابق اس شہر کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ گوادر ماسٹر سٹی پلان 2050 کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے۔ پسماندہ سمجھے جانے والے اس شہر میں اب بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر دیدہ زیب قدرتی نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ گوادر کی پہاڑیوں، کوہ مہدی اور کوہ باطیل سے شہر اور سمندر کا ویو انتہائی دلکشی کا حامل ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر دور دور پانی میں ماہی گیروں کی کشتیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑ کر انہیں پورے ملک سمیت دیگر ممالک میں بھجواتے ہیں، جن سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے جال بنے جا رہے ہیں۔ کہیں مچھلی کی خرید و فروخت جاری ہے، ساحل پر نئی کشتیاں بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ بوٹ بلڈنگ اور شپ بریکنگ بھی یہاں کی اہم معاشی سرگرمیاں ہیں۔ کشتیاں مکمل طور پر لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ گوادر پورٹ کی تعمیر سے مقامی آبادی کو متبادل ذرائع روزگار آمدنی بھی میسر آ رہے ہیں۔ کئی سرکاری اور نجی منصوبے جاری ہیں جو گوادر کی ظاہری شکل و صورت کو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔